انداد جمع ہے ند کی، جیسے کہ ازداد جمع ہے ضد ان کی۔ ایک اللہ تعالی کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے اپنے، جیسے انبیاء اور اولیاء، وہ کہلاتے ہیں انداد، اور ایک اللہ کے مخالف ہے، جیسے ابو جہل، فرعون، نمرود، حامان، قارون، شیطان، یہ ہے ازداد۔ خطبہ اس لیے خطبے میں پڑھتے ہیں لا ند لہ ولا ضد لہ، نہ اس کا اپنا کوئی شریک ہے نہ پرایا کوئی شریک ہے۔ عجیب بات سنو کہ شرک ہمیشہ اپنوں کے واسطے ہوا ہے۔ بھئی شیس علیہ السلام یا ان کے بیٹوں کے انتقال کے بعد لوگ آئے روتے تھے، تو شیطان آیا، اس نے کہا بزرگ یاد نہیں آتے؟ جی بہت یاد آتے ہیں۔ کہ میں ان کی تصویریں بنا کے دیتا ہوں۔ رفتہ 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 تصویروں سے مورتیاں بنی، مورتیوں سے بت بنے، بت سے صنم بنے، صنم سے پھر باقاعدہ عبادات، پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ وہ مشہور قصہ ہے نا، قصہ یہ ہے کہ یہ بریلوی کہتے ہیں کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو کشتی نکالی ہے 11-12 سال بعد، برات اور دولہا دلہن ڈول بج رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، کشتی ڈوب گئی تھی۔ وہ بوڑھیا عورت جو دولہے کی ماں تھی وہ کنارے پہ کھڑی تھی اور روتی تھی، ہر وقت روتی تھی۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر تسبیح پڑھتے ہوئے وہاں آئے، کہا کیوں رو رہی بوڑھیا؟ کہا میرا بیٹا، میری بہو، ساری برات ڈوب گئی ہے۔ اچھا، تو پیرانی پیر نے سمندر کو حکم دے دیا کہ برات واپس کرو، برات واپس کرو ورنہ تمہیں ایسے تیسے کر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کشتی اوپر آئی، ڈول بج رہے تھے، ڈنگا ڈونگا، اور دھاری پگڑی والے سب ناچ رہے تھے۔ وہ دولہا جو ہے کہتے ہیں اس کی قبر پنجاب میں، جیلم کے علاقے میں کوئی شاہ دولہا ہے، یہ پنجابی سب کو پتا ہے۔ اب آپ ایمان سے کہے واقعہ ہے بغداد کا، اور دولہا نکلا ہے کہاں؟ پنجاب میں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کوفہ میں، اور قبر بنائی گئی ہے، اور وہ بھی 700 سال بعد مزار افغانستان میں۔ تو اس پر میں وہ مشہور قصہ سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک فقیر اور فقیرنی بھیک مانگتے تھے، تو فقیرنی کا کسی اور فقیر سے تعلق ہو گیا، وہ اس کو پسند آیا کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ تو اس نے کہا کیسے جاؤ گے؟ کہا کسی طریقے سے بھاگ آؤں گی۔ اس کو طریقہ بتایا کہ گرمی کا موسم ہے، میں اور میرا خاوند دونوں روز آنا جاتے ہیں اور کالا باغ میں نہاتے ہیں جو دریا بہتا ہے، تم اس دور سائڈ پر رکشہ کھڑا کرو، میں کسی طریقے سے وہاں آؤں گی۔ اس نے فقیر کو کہا کہ گرمی بہت ہے، پہلے تو نہا۔ وہ نہا کے باہر آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد فقیرنی اندر گئی، نہاتی نہاتی مستی میں آ گئی، ایک ڈبکی لگائی، اور وہاں پر پانی بہت پھیلا ہوا ہے، درمیان میں سرکنڈے اگے ہوئے ہیں، کان چودم گفتگو ہے قانونا، درمیان میں سرکنڈے اگے ہوئے ہیں، سرکنڈوں کے پیچھے پیچھے دوڑی، ادھر اس کا یار بیٹھا ہوا تھا، اس نے جوڑا دے دیا، پہن کے رکشے میں بیٹھ گئی، چلی گئی۔ فقیر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر آوازیں لگانے لگا، پھر پانی میں اترا، پھر ہائے کوئی آئے واویلا شور، میری محبوبہ، میری بیوی کہاں چلی گئی؟ ڈوب گئی۔ لوگ آئے، جال وال ڈالے، ادھر لاش ڈوب، لاش کہاں؟ وہ تو جا چکی ہے۔ 10-12 دن جب گزرے، فقیر بھی تھک گیا اور اس نے دوبارہ بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ اب سال یا 2 سال گزرے ہوں گے، جتنی مدت بیچ میں، ڈیرہ غازی خان میں ایک مکان کے اوپر یہ فقیر آیا بھیک مانگنے، اور وہ فقیر جو تھی وہ اندر سے بھیک مانگ کے باہر نکلی۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ادھر لڑکی لگائی نا ادھر نکلی ہے، تو اس کو کہہ رہے واہ فقیر نہیں، ڈبکی اتھے لگا دی تو نکلی تھی آندھی، وہاں بدتی ہو، کشتی ڈوبی بغداد میں اور نکلی پنجاب میں، اور وہاں افغانستان کے رافضی و بےایمانوں، علی شہید ہوئے ہیں کوفے میں اور قبر بن رہی ہے وہاں بلخ میں۔ فإلى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اللہ اس لیے فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مت ڈھونڈو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ جو خود قتل ہوتا ہے، خود مرتا ہے، ڈوبتا ہے،
بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، مختلف تقاضے پیدا ہوتے ہیں، وہ مخلوق ہے، وہ دوسروں کا خالق و مشکل کشا کیسے بنے؟ ذرا ایک بات سنو، ہم جب بیمار ہوتے ہیں، مثلا آپ کو اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ آج ظہر کے بعد ہم کو کیا تکلیف پیش آنے والی ہے؟ رات کو میں سو رہا تھا اور اچانک آنکھ کھلی، ایسے اوپر دیکھا تو پنکھا نہیں ہے، نیچے دیکھا تو پیروں کے ساتھ پنکھا لگا ہوا ہے، نیچے گرا ہوا، چلتا ہوا پنکھا گرا ہے۔ جب انسان کو اپنی مضرت اور نقصان کا خود علم نہیں، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ چلتا ہوا پنکھا نیچے گرے گا تو میں پہلے ہی بند کر دے گا، ضرورت کیا تھی اس کی؟ مولانا یوسف لدھیانوی اور ان کے ساتھیوں کو پتا ہوتا کہ آج ہم راستے میں شہید ہو رہے تو نہ جاتے اس دن۔ حبیب اللہ مختار اور ان کے ساتھیوں کو پتا ہوتا کہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو وہیں بیٹھے رہتے، جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، سید علی حجویری، نظام الدین، فرید الدین، معین الدین رحمہم اللہ، کبار اولیاء، سرخیل توحید و سنت کے، آپ یہ بتائیں ان کو جو بھوک لگتی تھی اپنی مرضی سے لگتی تھی؟ پیاس جب آدمی کو لگتی، اچانک پانی کہیں ہے، اس کو پتہ تھا کہ اتنے منٹ بعد مجھے پیاس لگے گی؟ ہم کو جو بخار آ رہا ہے، دانت میں درد، اولاد کی بیماری، اموات، ہمیں خود پتہ چلتا ہے، تو جب پیروں کو اور ولیوں کو نہیں، اس نبی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو وہ جہان کے مسائل کیسے جانے اور ان کو کیسے حل کر لے؟ اس لیے اللہ فرماتے فلا تجعلوا للہ اندادا، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو، جس نے زمین کو بچونا اور آسمان کو چھت بنایا، جس نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے قسم قسم کے اناج اور پھل اور غذا پیدا فرمائے، جس نے تمہارے رزق اور روزی کا انتظام کیا، اس کے ساتھ کوئی اور سہیم و شریک ہو سکتا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، میں نے بتایا تھا کہ لا ریب فیہ میں ریب یا متکلم کو ہوتا ہے، اس کا اعلان پہلے ہوا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو دوسرا شک وحی میں اور آسمانی کتاب میں وہ مخاطب کو ہو سکتا ہے۔ مخاطبین تو کفار تھے، مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کو خطاب ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب سے جو ہم اتارتے ہیں اپنے بندے کو، فاتوا بسورۃ من مثلہ، پس لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، پکارو اپنے اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔